نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے بنا دیا گیا ہے. میرا رزق جون سے میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے، اور ہم نے اس کو ذرا بنانے کا طریقہ سکھایا تاکہ وہ ذرا جنگ میں تمہاری حفاظت کرے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ذرا بناتے تھے اور ان کو وہ طریقہ سکھایا گیا تھا تاکہ جنگ میں وہ تمہاری حفاظت کرے. بس تم نے جو کچھ حلال اور پاکیزہ مال غنیمت حاصل کی ہے اس سے کھاؤ جون سے جو یعنی مال غنیمت آپ کے لیے حلال کیا گیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے. وہ اس کو دے یا اس کو نہ دے، اس کو دے دے یا منع کر دے کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں کچھ دینا، بجائے اس کے کہ وہ کسی سے سوال کرے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. تو حضور نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے کہ وہ اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. پیچھے بھی اس بات کا ذکر گزرا تھا جن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آر دلایا اور آپ کو کہا کہ کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے، میں نے پیچھے تفصیل سے اس کا بیان کیا تھا، جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں آیات نازل فرمائی کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے. ابھی بھی وہی بات اسی کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کے اندر بات آگے چل رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب سے ان کے جو زمانے کے مشرکین تھے انہوں نے ان سب رسولوں کو یہی تو کہا کہ تم کیسے رسول ہو جو کھانا بھی کھاتے ہو اور بازاروں میں بھی چلتے ہو جون سے. تو پہلے جتنے انبیاء تھے اور ہمارے نبی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں چلنا تجارت اور صنعت کے ذریعے طلب معاش کے لیے ہوتا تھا. اور میں نے اس کے اوپر بھی ایک بڑی طویل ایک سیر حاصل میں نے گفتگو کی تھی جون سی ہے. تو یہ کسب معاش جو تھا اس کے لیے ان کا نکلنا باہر جون سے. تو جیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا سورۃ الانبیاء کے اندر، اور ہم نے اس کو ذرا بنانے کا طریقہ سکھایا تاکہ وہ ذرا جنگ میں تمہاری حفاظت کرے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ذرا بناتے تھے اور ان کو وہ طریقہ سکھایا گیا تھا تاکہ جنگ میں وہ تمہاری حفاظت کرے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے بنا دیا گیا ہے. میرا رزق جون سے میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے. یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے سے میدان جنگ میں ان کا چھوڑا ہوا مال، اسباب اور ہتھیار وغیرہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت حاصل ہوتے ہیں. ہتھیاروں کے ساتھ دشمنوں کے خلاف، اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے سے میدان جنگ میں جب ان کا چھوڑا ہوا مال، اسباب ہیں، ہتھیار وغیرہ وہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت حاصل ہوتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے حصول رزق کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جون سا ہے. تو
اسی لیے قرآن کریم میں یہ دیکھیے آپ یہ فرمایا گیا سورۃ الانفال کے اندر ہے، بس تم نے جو کچھ حلال اور پاکیزہ مال غنیمت حاصل کی ہے اس سے کھاؤ جو ان سے جو یعنی مال غنیمت آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ ویسے بھی یہ حدیث بھی میں کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی آپ کے لیے سمت کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے جن سے۔ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے، یعنی یہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کیسا رسول ہے جو بس کھانا کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ انبیاء کا رسولوں کا بازاروں میں جانا کسب معاش کے لیے تھا، اور پھر حضور کا یہ جو فرمانا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے، یہ مال غنیمت کا حاصل ہونا جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی جن سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے افضل اور بہتر کھانا نہیں کھایا، یعنی سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کر کے وہ کماتا ہے، وہ سب سے افضل کھانا ہے، سب سے بہتر کھانا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اس کو دے یا اس کو نہ دے، اس کو دے دے یا منع کر دے کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں کچھ دینا، بجائے اس کے کہ وہ کسی سے سوال کرے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے کہ وہ اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، اور وہ جس سے سوال کر رہا ہے پتہ نہیں وہ اس کو دیتا ہے یا اس کو نہیں دیتا ہے جو ان سے۔ اچھا، اسی کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ بعض صوفیاء جو ہیں تو اولیاء کرام صوفیاء کرام کا بھی گروہ بہت بڑا گروہ ہے، اور اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کیٹیگوریکلی ہر سب کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر، مگر بعض صوفیاء جو ہیں وہ کسب معاش اور حصول رزق کے اسباب اختیار کرنے کے مخالف ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسب معاش کی طرف جانا یا رزق کی تلاش میں جانا یہ اللہ پر توکل کرنے کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ پر توکل کر لیا تو پھر بیٹھ جاؤ، بس رزق تمہیں مل جائے گا، جو ان سے رزق آ جائے گا۔ تو اگر انسان اللہ پر وہ کہتے ہیں کہ کامل توکل کرے تو ان اسباب کہ تم جا کر کہیں نوکری کرو یا کہیں پر کوئی کھیتی باڑی کرو یا کوئی باغ میں محنت کرو یا کوئی دکان لگاؤ، ان اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں سے، سب آسمان میں ہے۔ اچھا، اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، آسمان میں، تو اس رزق سے مراد بارش کا نازل فرمانا ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے جو سی ہے، کیونکہ آسمان سے روٹیاں تو نازل نہیں نہ ہوتی۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب آسمان میں ہے، تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ تم گھر پر بیٹھ جاؤ توکل کر کے کہ نہیں آسمان پہ سے روٹیاں نازل شروع ہو جائیں گی، روٹیاں گرنا شروع ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس کا ذکر بارش سے ہے، جو مفسرین نے لکھا، کیونکہ آسمان سے عادتاً مفسرین نے لکھا روٹیاں نہیں برستی، اصل میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تاکہ تم اس سے اپنے کھیتوں اور باغات کو سیراب کر سکو، اور کھیت اور باغات انسان کی، اب وہ بھی انسان کی محنت اور کسب آ گیا، کسب معاش آ گیا،
وہ بھی محنت اور کسب سے وجود میں آتے ہیں، وہی تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے. بھئی تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا گیا سب آسمان میں ہے، جیسے کہ یہ بھی قرآن میں فرما دیا گیا. تو بھئی اس کا مطلب ہے جو بارش نازل ہوتی ہے اور اس سے جو باغات پھلتے پھولتے ہیں، کھیتیاں پھلتی پھولتی ہیں، اور ایک اناج ہوتا ہے اور پھل فروٹ، یہ سب قسم معاش کے مختلف ذرائع اور طریقے ہیں جو ان سے ہیں. تو اسی طرح تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صوفیہ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز میں نے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں دی ہیں کہ کسب معاش اور حصول رزق کے اسباب یہ وہ اختیار کرنے کے مخالف ہیں جو ان سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے اوپر توکل کرنے کا یہ چیز خلاف ہے. تو اگر انسان اللہ پر کامل توکل کرے ان اسباب کے بغیر تو بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا رزق جو ہے وہ تو آسمان میں ہے. مگر اس آیت معنی یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس سے کھیتیاں ہوتی ہیں، باغات بنتے ہیں، ان میں پھل فروٹ ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، وہی تو ہماری روزی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اس سینس میں یہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر. تو اصل چیز یہ نہ کہ یہ کہ آپ بیٹھ جائیں اور آسمان سے کھانا آپ کے اوپر گرنا شروع ہو جائے، روٹیاں گرنے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں، اسی کو آگے مزید آپ ایلیبوریٹ کر لیں، اس کی آپ مثال لے لیں کہ دشمنان اسلام سے اب دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو سامان حرب ہے، جو سامان ہے اور سواریوں کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم توکل کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، بس ٹھیک ہے، دشمنوں کے خود ہی جو سارے ہیں وہ قلم کر دیے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم دشمنوں سے مقابلے کے لیے مقدور بھر اسلحہ اور گھوڑے سواریاں تیار رکھو، تاکہ تم ان سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی. یعنی تم سواریاں بھی تیار رکھو اور اسلحہ بھی تیار رکھو. یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ کہ نہیں، ہم اللہ کے پر توکل رکھ کر بیٹھ گئے. یہ کوئی ولایت یا صوفیانہ پن نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ تم ان چیزوں کی تیاری کر کے رکھو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو بھی خوف زدہ رکھو اور اپنے دشمنوں کے بھی، دوسرے لوگوں کو بھی اس سے خوف زدہ کر کے رکھ سکو. اسی طرح آگے سورہ مریم کے اندر فرمایا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. حالانکہ اب اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ حضرت بی بی مریم کے ہلائے بغیر ان کے اوپر تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی. وہ اس کھجور کے تنے کو ہلاتی بھی نہ اور وہ کھجوریں ان کے اوپر گرنا شروع ہو جاتی. لیکن ان کو حکم یہ دیا کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، کیونکہ حصول رزق کے لیے جو جد و جہد کے لیے جو کام ہے، جتنا کام حضرت بی بی مریم کر سکتی تھیں وہ ان کو کرنا ہوگا. اس لیے انہوں نے کیا، اس لیے ان کو حکم دیا کہ آپ اس کو ہلائیں، ورنہ اللہ چاہتا تو وہ کھجوریں ویسے ہی گرنا شروع ہو جاتی ہیں اس کھجور کے درخت سے جو ان کے لیے. مگر جتنا وہ اس کے لیے جد و جہد کا وہ کر سکتی تھیں، ان کو حکم دیا کہ آپ ذرا اس کو ہلائیے جو ان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اب سمندر پھٹ گیا، پانی کا ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند بن گیا. اب درمیان میں خشکی کے 12 حصے بن گئے. جب اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خشکی کے 12 راستے بنا دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں لاٹھی مارنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے ان کو کیوں حکم دیا کہ اس میں آپ اپنی لاٹھی ماریں؟ اس لیے کہ جو کام وہ کر سکتے تھے اس کے کرنے کا انہیں حکم دیا، اور جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے
وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اور احادیث کی یہ تعلیم بھی ہے۔ یہ تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو حاصل کیا جائے، پھر اس کے بعد اسباب کو پورا بروئے کار لایا جائے، پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، اور ان اسباب اور وسائل کو ترک کر دینا، یہ کہنا کہ نہیں یہ جو ان سے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، نہیں، ہمیں ان اسباب اور وسائل کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ پھر ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مثلا کچھ لوگ سفر خرچ کے بغیر، سفر کا جو خرچ ہوتا ہے اس کے بغیر حج کے لیے جاتے تھے، اور راستے میں مانگ کر لوگوں سے جب پیسے ہوتے نہیں تھے تو بھئی راستے کا خرچہ ساتھ لیا نہیں ہے، راستے میں لوگوں سے مانگتے تھے، اور وہ حج کے لیے جاتے تھے، راستے میں مانگ کر کام چلاتے تھے، تو ان کو سفر خرچ لے کر سفر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سفر خرچ ساتھ لے کر سفر کرو، بہترین سفر خرچ سوال سے بچنا ہے۔ اصل چیز یہ چیز ہے جو سی ہے، جیسے کہ سنن ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ باندھ کر توکل کرو۔ یہی چیز میں نے آپ کو پیچھے سمجھائی کہ جو بعض صوفیاء وہ یہ کہتے ہیں کہ کسب معاش اور حصول رزق کے اسباب اختیار کرنے کے وہ بعض صوفیاء مخالف ہیں جنسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر توکل کرنے کے خلاف ہے۔ اگر انسان اللہ پر کامل توکل کرے تو ان اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز یہ کہ ہمیں ان اسباب کو، حصول رزق کے اسباب کو، ہمیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے، انہیں حاصل کرنے کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے، اس کے بعد ہم اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ بھئی دیکھیں، بی بی مریم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ درخت کو ہلائیں تو کھجوریں گریں گی۔ اب بھئی اگر اللہ چاہتا تو کھجوریں ویسے بھی گر سکتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا ماریں تو وہ 12 راستے بنیں گے۔ بھئی جتنا کام، اتنا جب سمندر پہاڑ کی مانند وہ 12 وہ ہو گئے جون سی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ عصا بنائیں تو 12 راستے 12 وہ بنیں گے جون سے۔ تو اب جتنا کام موسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے ان کو اتنا حکم دیا گیا، باقی کام جو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ اللہ نے کر کے دکھا دیا جون سے۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو باندھو، اب توکل کرو جون سے۔ اصل چیز یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ مگر اس کا بھی جواب یہ ہے کہ حدیث میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ پرندوں کو بھی جن سے کسب اور محنت کے بغیر رزق نہیں ملتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی درخت پر یا گھاس پر بیٹھ جائیں اور آسمان سے ان کے اوپر دانے گرنے لگیں، نہیں، ان کو اٹھ کر نکلنا ہی پڑتا ہے رزق کی تلاش میں۔ تو اصل چیز یہ جس کو آج لوگ سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہو جاتے ہیں یا سمجھنے میں تھوڑا سا غلطی کر جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پرندے نکلتے، بھئی پرندے نکلتے ہیں مگر وہ نکلتے ہیں تو انہیں رزق ملتا ہے شام تک جن سے۔ اگر نکلیں گے نہیں تو جہاں وہیں بیٹھے رہیں گے تو رزق نہیں ملے گا۔ یہ اس طریقے سے سارا نظام ہے۔ تو اصل اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، یعنی کافر لوگ جو تانے دیتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی
پھرتا ہے، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. تو بتایا یہ سارا گیا اس جو پیچھے جتنا بیان ہوا کہ یہ جو امور ہیں یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کی مستقل عادت تھی. اور یہ اعتراض صرف آج آپ اے محبوب آپ کے دور کے جو مشرکین اور کافر ہیں، یہ آپ کے دور کے مشرکین نہیں، بلکہ پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کے دور میں بھی جو کافر اور مشرکین تھے وہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں، بھئی یہ نبی ہے تو پھر یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ پیتا کیوں ہے، اور یہ بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے. تو یہ چیز اس جگہ کے اوپر بیان کی گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.